روس کے باشندے خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مشرق کی سمت سے گھڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے روس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روسی فوج نے ان کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائی۔ جتنے بھی گاؤں، قصبے اور شہر اس لشکر کی زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ آخرکار روس کا صرف ایک ہی صوبہ اس لشکر کے شکنجے میں آنے سے بچ گیا اور یہ نوگوروڈ کا صوبہ تھا۔ وہاں کے ایک خوفزدہ مورخ نے لکھا، روس پر ایسے قبائلی حملہ آوروں کا سیلاب ٹوٹ پڑا جن کے بارے میں ہمیں نہ تو معلوم ہے کہ وہ کون ہے اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ روس پر حملہ کرنے والے یہ گھڑ سوار دراصل منگول تھے۔ ان کا آبائی علاقہ شمال مشرقی ایشیا میں واقع وہ صحرائے گوبی کا علاقہ ہے جو آج تک منگولیا کہلاتا ہے۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جما لیا۔ محض 25 سال کے اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آیا جتنا کہ رومی سلطنت 300 سال میں مغلوب نہیں کر پائی۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائبیریا سے افغانستان تک اور کشمیر تک راج کیا۔ انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اس پیمانے کے متواتر علاقے پر حکمرانی نہیں کی۔ منگول سلطنت کے بارے میں سیکھ کر نہ صرف ایشیا اور یورپ کی تاریخ کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا ہے بلکہ خدا کے کلام میں پائی جانے والی کئی سچائیوں کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ حکمرانوں کی شان و شوکت محض تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ منگولوں کو اکثر جنگلی حیوانوں سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ جانوروں کی طرح دوسری قوموں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ منگول چنگیز خان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم کسی ایک مذہب کو مان کر دوسرے مذاہب کے خداؤں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ وہ گھوڑے کا گوشت، گھوڑے کا دل بڑے شوق سے کھاتے، حتیٰ کہ گھوڑے کا خون بھی پی جاتے۔ وہ گھوڑی کا دودھ پینے والے، کھوپڑیوں کا مینار بنانے والے اور مینار کے گرد ناچ کر فتح کا جشن مناتے۔ منگول لوگوں نے یورپ ایشیا کو روند ڈالا، بے انتہا قتل عام کیا۔ امریکہ اور ہٹلر تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ صحرائے گوبی میں رہنے والوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ منگولیا کو کوئی سمندر نہیں لگتا، اس لیے منگولیا سے باہر نکل کر تباہی مچائی۔ چنگیز خان کی لونڈیوں، گارڈز اور خدمت گاروں کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ دفن کر دیا۔ چنگیز خان نیلے جاودانی آسمان کی پوجا کرتا تھا۔ چنگیز خان اور اس کا جانشین ہلاکو خان بھی درندہ تھا۔ اس کی آنے والی نسلوں نے اسلام قبول کیا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان تو لا مذہب ہی مرے۔ تیمور لنگ منگول نسل سے تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر بھی خصلت نہیں بدلی۔ اس نے بھی دلی میں قتل عام کیا اور کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا۔ ناظرین، منگول قوم ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے اور جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زور آور جنگجو اور ماہر تیر انداز تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ آخرکار تقریباً 28 منگول قبیلے تموجن نامی ایک خان کی سربراہی کے تحت متحد ہو گئے۔ جب منگول اور تاتار لشکروں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تاتار یا تارتار کہا جانے لگا۔ سن 1202 عیسوی میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ اس کے علاوہ اسے حاقان اعظم یعنی عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر
تیر چلانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے، اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا۔ ان کارٹا انسائکلوپیڈیا کے مطابق چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نیپولین اول کے برابر تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوزجانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوزجانی نے اسے کسائی کا لقب بھی دیا۔ شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کون یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، لیکن یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچوریا پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگے۔ آخرکار جب چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئرز کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی بنائے۔ شاہی رائے ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی کے سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1218 عیسوی میں منگولوں نے مسلمان ملکوں پر دعویٰ بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے مسلمان سلطنت میں خون کی ندیاں بہا دی۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 20,000 جنگجو پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ کاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 80,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخرکار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کی۔